السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 3 ایسی عورتوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی ان تینوں عورتوں کو روزہ رکھنے کی منائی ہے۔ یہ 3 عورتیں کسی بھی حال میں رمضان شریف کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اگر ان میں سے کسی عورت نے روزہ رکھ لیا تو یاد رکھے ایسی عورت کا روزہ کبھی بھی نہیں ہوگا، اور ساتھ میں ہم آپ کو بتائیں گے عورتوں کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بھی جن کو جاننا آپ سبھی کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اسی لیے آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے، اس کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ رمضان کے مہینے میں یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے پاس پہنچ جائے۔ پیارے دوستو، روزے کی فرضیت کی 3 شرطیں ہیں۔ اسلام، بالغ، ہوش و حواس اور عاقل ہونا، یعنی کہ روزے ایسے تمام مسلمان عورت اور مرد پر فرض ہے جو عاقل ہو، بالغ ہو اور جو اپنے ہوش و حواس میں ہو، یعنی کہ جو پاگل اور دیوانہ نہ ہو۔ ایسے تمام مسلمان عورت اور مرد پر رمضان کے روزے فرض ہے۔ اب اس کے علاوہ روزے کی فرضیت ادا کرنے کی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی صحت مندی اور تندرست ہونا، اور دوسری بیمار آدمی اپنی بیماری کی حالت میں اور مسافر اپنے سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے، یعنی کہ ان لوگوں کو رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ مگر یاد رکھے اگر ایسے لوگ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں، ان کا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن اگر نہ رکھے تو ان کا کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، یہ بعد میں ان روزوں کی قضا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ 3 عورتیں ایسی ہیں جن کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی کہ ان 3 عورتوں کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر ان عورتوں نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیا تو ان کا روزہ تو کسی بھی حال میں نہیں ہوگا، بلکہ ان کو اللہ کی طرف سے سخت عذاب بھی ملے گا۔ نمبر 1، حیض کی حالت میں۔ دوستو، سب سے پہلی عورت وہ ہے جو حیض کی حالت میں ہو، یعنی کہ جس کے پیریڈ چل رہے ہو۔ ایسی عورت کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہے۔ روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا حرام اور ناجائز ہے، مگر ایسی عورتیں یاد رکھے اس وجہ سے جو نمازیں اور روزے آپ کے چھوٹ گئے وہ آپ کو چاہیے کہ آپ ان چھوڑے ہوئے روزوں کو بعد میں ادا کریں، یعنی کہ جب آپ پاک اور صاف ہو جائے تو چھوڑے ہوئے روزوں کو بعد میں پورا کرے۔ لیکن حیض والی عورت کو یہ کرنا ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں بھول کر بھی روزہ نہ رکھے۔ اس کے علاوہ ایسی عورتیں یہ بھی یاد رکھے کہ اگر کسی عورت نے سحری کر کے روزہ رکھ لیا ہو مگر بعد میں اس کو دن میں ایسا ہوا یعنی کہ اس کے پیریڈ شروع ہو گئے تو یاد رکھے ایسی عورت کا بھی روزہ نہیں ہوگا۔ اس کو چاہیے کہ وہ بعد میں جب پاک اور صاف ہو جائے تو اس کی وہ قضا کرے، یعنی کہ اس روزے کو وہ بعد میں پورا کرے۔ لیکن ایسی عورت رمضان کے مہینے میں اس بات کا ضرور دھیان رکھے کہ اس کا روزہ نہ ہونے کا احساس کسی کو بھی نہ ہونے پائے، یعنی کہ وہ کسی کے سامنے یہ ظاہر نہ کرے کہ وہ روزے کی حالت میں نہیں ہے، یعنی کہ ایسی عورتیں رمضان کے مہینے میں کسی کے سامنے نہ کھائے اور نہ پیے، یعنی رمضان کے مہینے میں چھپ کر کھانا پانی کرے۔ حالت حیض میں عورت اچھوت نہیں۔ کچھ مذہبوں میں عورت کو حالت حیض میں ایسا ناپاک اور اچھوت سمجھا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کھانا پینا یا ان کے ہاتھ سے کھانا پینا، بوس و کنار کرنا وغیرہ سب قابل نفرت سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سب بےہودہ اور جہالت کی باتیں ہیں۔ اسلام اعتدال کا حکم دیتا ہے۔ عورتیں حالت حیض میں ایسی ناپاک نہیں ہو جاتی کہ اس کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا بھی حرام ہو جائے، بلکہ عورت حالت حیض میں فاتحہ وغیرہ کا کھانا بھی بنا سکتی ہے۔ جو لوگ عورتوں کو حالت حیض میں اچھوت سمجھتے ہیں وہ نیرے جہالت میں ہیں، مشرکوں اور یہودیوں کی پیروی کرتے ہیں۔ سرکار مفتی اعظم ہند اپنے ایک فتوے میں لکھتے ہیں جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ ناجائز و گناہ کا کام کرتے ہیں اور مشرکین یہود اور مجوس کی پیروی کرتے ہیں۔ حالت حیض میں صرف صحبت ناف سے لے کر گھٹنے تک اس درمیان سے فائدہ حاصل کرنا ناجائز ہے، بس اس سے پرہیز ضروری ہے۔ مشرکینوں، یہود اور مجوس کی طرح حیض والی عورت کو بھنگن سے بھی بدتر سمجھنا بہت ناپاک خیال، نیرا ظلم، عظیم وبال ہے۔ یہ ان کی من گھڑت ہے۔
नंबर 2, निफास वाली औरत। दोस्तों, दूसरी औरत वो है जो निफास की हालत में हो। ऐसी औरत का भी रमजान के महीने में रोजा रखना हराम और नाजायज है। अब कुछ भाई पूछेंगे कि निफास क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि औरत के बच्चा जनने के बाद में आगे के मकाम से जो खून निकलता है उसको निफास कहते हैं। याद रखें, जो औरत निफास की हालत में है, ऐसी औरतों को भी रमजान के महीने में रोजा रखने की मनाही है, यानी कि ऐसी औरतें भी रोजा नहीं रख सकती। अगर किसी औरत ने निफास की हालत में रोजा रख लिया तो याद रखे ऐसी औरत का भी रोजा नहीं होगा। इसीलिए निफास वाली औरत को भी चाहिए कि वो रमजान के महीने में भूल कर भी रोजा ना रखे, आपका रोजा पूरा नहीं होगा। लेकिन ऐसी औरतों को भी चाहिए कि जब वो पाक और साफ हो जाए तो छोड़े हुए रोजों को अदा करे, यानी कि वो इन रोजों को बाद में पूरा करे। अगर किसी औरत ने रमजान के महीने में रोजा रख लिया और फिर उसको दिन में एहसास हुआ कि उसको हैज शुरू हो गया है या फिर उसके बच्चे की विलादत हो गई है जिसकी वजह से उसको निफास हो गया है, तो याद रखे ऐसी औरत का वो रोजा नहीं होगा, उसको बाद में उसकी कज़ा करनी होगी। दोस्तों, याद रखे इस्लाम एक पाक और साफ मजहब है। इसी वजह से नमाज और रोजे के लिए इंसान का पाक और साफ होना जरूरी है और यही वजह है कि इस्लाम ने यानी नाजायज करार दिया है। नंबर 3, हामिला यानी कि प्रेग्नेंट औरत। दोस्तों, तीसरी औरत है प्रेग्नेंट औरत जो पेट से हो। याद रखे ऐसी औरतों को रमजान के महीने में रोजा रखना हराम तो नहीं है, ऐसी औरतों को रोजा रखने की मनाही तो नहीं है, लेकिन ऐसी औरतों को छूट जरूर है। यानी कि हमल वाली औरत, अपने बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत को अगर अपनी रोजे की वजह से अपने या अपने बच्चे की जान जाने का खतरा हो तो ऐसी औरत को इजाजत है कि वो रोजा ना रखे, यानी कि ऐसी सूरत में इन औरतों को रोजा ना रखने की छूट है। अगर ऐसी औरतें रमजान के महीने में रोजा नहीं रखती है तो इन पर कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन ऐसी औरतों को भी चाहिए कि वो बाद में इन छोड़े हुए रोजों की कज़ा करे, यानी कि बाद में वो इन रोजों को पूरा करे। लेकिन यहाँ पर आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हामिला औरतों के लिए हैज और निफास वाली औरतों की तरह ऐसा हुक्म नहीं है कि वो रोजा रख ही नहीं सकती। हामिला औरतों को रोजा रखना हराम और नाजायज नहीं है। ऐसी औरतें अगर चाहे तो वो रमजान के महीने में रोजा रख भी सकती है और नमाज भी पढ़ सकती है, इनका नमाज और रोजा हो जाएगा। इसके अलावा अपने बच्चों को या दूसरे के बच्चों को दूध पिलाने वाली औरतें भी अगर कमजोरी की हालत में हैं या फिर रोजा रखने की वजह से अपनी या अपने बच्चे की जान जाने का खतरा हो तो याद रखे ऐसी औरतें भी रमजान के महीने में रोजा छोड़ सकती है। या फिर अगर कोई माहिर डॉक्टर ये कह दे कि अगर रोजा रख लिया तो खुद की या बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, तो ऐसी सूरत में बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत रोजा छोड़ सकती है। मगर ऐसी औरत को भी चाहिए कि वो इन छोड़े हुए रोजों को बाद में पूरा कर ले। साहिबे गुन्निया लिखते हैं, जो हामिला औरत हमल की तकलीफ बर्दाश्त करती है तो उसके लिए कायमुल लैल और साइमुन नहार यानी पूरी रात इबादत करने और पूरे दिन रोजा रखने का सवाब मिलता है और अल्लाह की राह में जिहाद करने का अज्र मिलता है। और जब उसे दर्द ज़ेह यानी लेबर पेन लाहिक होता है तो हर दर्द के बदले उसको एक गुलाम आजाद करने का सवाब मिलता है। गुन्निया पेज 113। औरत को अय्यामे हमल में काफी तकलीफ होती है। औरत को चाहिए कि इस तकलीफ को हंसी खुशी बर्दाश्त करे, जबान पर कोई शिकवाए शिकायत ना लाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने ऐसी औरत के लिए पेशन गोई फरमाई है कि औरत जमानाए हमल से लेकर दूध छुड़ाने तक उस गाजी की तरह है जो सरहदों की निगरानी करता है, और अगर औरत दर्द ज़ेह की तकलीफ में इंतकाल कर जाए तो उसको शहादत का सवाब मिलता है। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि औरतों के लिए रोजा रखने और ना रखने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, यानी कि ऐसी औरतें कौन सी हैं जिनको रमजान के महीने में रोजा रखने की इजाजत है और ऐसी कौन सी औरतें हैं जिनका रोजा रखना हराम है। नंबर 1, दोस्तों, अगर कोई औरत सफर की हालत में हो या फिर बीमारी की हालत में हो या फिर अपने बुढ़ापे की वजह से इतनी ज्यादा कमजोर हो गई हो कि अगर उसने रोजा रख लिया तो उसकी जान जाने का खतरा हो सकता है, तो ऐसी औरत के लिए रोजा ना रखने की छूट है।
مگر ایسی عورتوں کو چاہیے کہ وہ بعد میں صحت مند اور تندرست ہونے کے بعد وہ ان چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کرے، اور اگر بعد میں وہ پھر دوبارہ صحت مند نہ ہو سکی تو اسے چاہیے کہ وہ ان چھوڑے ہوئے روزوں کا کفارہ ادا کرے۔ وہ کفارہ یہ ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے میں کسی مسکین کو دونوں وقت بھر پیٹ کھانا کھلایا جائے۔ دوران سفر بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ سفر کی مقدار بھی ذہن نشین کر لیجئے۔ سیدی و مرشدی امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی تحقیق کے مطابق شرعاً سفر کی مقدار 57.5 میل یعنی تقریباً 92 کلومیٹر ہے۔ جو کوئی اتنی مقدار کا فاصلہ طے کرنے کی غرض سے اپنے شہر یا گاؤں کی آبادی سے باہر نکل آیا، اسے روزہ قضا کر کے رکھنے کی اجازت ہے، اور نماز میں بھی وہ قصر کرے گا۔ مسافر اگر روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، مگر 4 رکعت والی فرض نمازوں میں اسے قصر کرنا واجب ہے۔ نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا، اور قصدن 4 پڑھی اور 2 پر قادا کیا تو فرض ادا ہو گئے اور پچھلی 2 رکعتیں نفل ہو گئی، مگر گنہگار وہ عذاب النار کا حقدار ہے کہ واجب ترک کیا، لہذا توبہ کرے، اور نماز کا اعادہ بھی واجب ہے، اور 2 رکعت پر قادا نہ کیا تو فرض ادا نہ ہوئے اور وہ نماز نفل ہو گئی۔ نمبر 2، اگر کسی عورت کو روزے کی حالت میں سانپ نے ڈس لیا ہو اور اب اس کی جان جانے کا خطرہ بن گیا ہو تو ایسی عورت کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنے اس روزے کو چھوڑ سکتی ہے۔ اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن بعد میں جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اس روزے کو قضا کرے۔ نمبر 3، دوستو، اگر کوئی بوڑھی اور کمزور عورت جو گرمیوں اور دھوپ کے روزے نہ رکھ سکتی ہو، اس کو کسی ماہر ڈاکٹر نے منع کر دیا ہو تو ایسی عورت کو چاہیے کہ وہ گرمیوں کے روزے چھوڑ دے، ان کے بدلے میں وہ ان روزوں کو سردیوں میں رکھ لے۔ نمبر 4، عورت حیض سے پورے 10 دن اور 10 رات میں فارغ ہو گئی، اب اس کو چاہیے کہ وہ اگلے دن کا روزہ رکھ لے، اور اگر کم دنوں میں پاک ہو گئی اور اگر صبح ہونے میں اتنا وقت باقی ہے کہ اس کے پاس نہا دھو کر تھوڑا وقت بچے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ نمبر 5، دوستو یاد رکھے، حاملہ عورت کی یعنی کہ پریگنینٹ عورت کی 2 رکعت نماز عام عورت کی 70 رکعت سے بڑھ کر ہے، اور اگر کوئی عورت اپنے بچے کے رونے کی وجہ سے رات بھر نہ سو پاتی ہو تو ایسی عورت کو 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عورت بچہ پیدا ہونے کے 40 دنوں کے اندر انتقال کر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا کرتا ہے۔ نمبر 6، دوستو پاک دامن عورت اگر رمضان کے مہینے میں نماز روزے کی پابندی کرے اور اپنے شوہر کی خدمت کرے تو اس کے لیے جنت اور اس کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نمبر 7، باریک لباس پہننے والی اور غیر مردوں سے ملنے والی عورت کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ جنت میں لوگ اللہ کے دیدار کے خواہش مند ہوں گے، مگر جو عورت دنیا میں پردے کی حالت میں رہی ہوگی ایسی عورت کے دیدار کے لیے خود اللہ تعالیٰ خواہش مند ہوں گے۔ اور پیارے دوستو، اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رمضان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان 4 لوگوں کو معاف نہیں کرتا، یعنی ان 4 لوگوں کی بخشش رمضان کے مہینے میں بھی نہیں ہوتی۔ نمبر 1، جو شخص اپنے ہی یا کسی کے بھی رشتہ داروں کے بیچ میں برائی پیدا کرتا ہو اور جو شخص رشتوں کی اہمیت نہیں سمجھتا ہو، اس کی مغفرت رمضان کے مہینے میں بھی نہیں ہوتی۔ تو پیارے دوستو، یہ غلطی کبھی نہ کرے، کسی کو بھی آپس میں نہ لڑائے۔ آپ کو تھوڑا سا دھیان دینے کی بات ہے، آپ کو اس سے کچھ نہیں ملے گا بلکہ اس میں آپ کا نقصان ہی ہوگا۔ نمبر 2، جس شخص کے دل میں کینہ ہے، یعنی کسی شخص کے لیے اس کے دل میں نفرت ہے اور دوسروں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے یا دوسروں کو نفرت کی نظروں سے دیکھتا ہے، تو اس شخص کی مغفرت رمضان کے پاک مہینے میں بھی نہیں ہوگی۔ اسی لیے آپ لوگوں کو چاہیے، تھوڑا سا مشکل تو ہے، آپ لوگ کوشش کیجئے، معاف کرتے جائیے، اپنی طرف سے سب کو معاف کرتے جائیے۔ روزانہ رات میں سونے سے پہلے یہ کام ضرور کیا کرے کہ اپنی طرف سے سب کو معافی دے دے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھے کہ یا اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا، اب جو مجھ سے نفرت کرتا ہے، جو میرا دشمن ہے، اب اس کے دل میں میری محبت پیدا کر اور اس کے دل میں میری عزت ڈال دے۔ نمبر 3، جو شخص اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، ماں باپ کی عزت نہیں کرتا یا ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے، تو ایسے شخص کی بھی رمضان کے پاک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں کرتا۔ نمبر 4، جو شخص شراب پیتا ہے یا پھر کوئی اور نشہ کرتا ہے
اگر اس نے یہ سب کرنا بند نہیں کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے ابھی تک توبہ نہیں کی تو اس کی بھی مغفرت رمضان کے مہینے میں نہیں ہوگی۔ تو ان 4 عادتوں میں سے اگر ایک بھی عادت آپ کے اندر ہے تو خود کو آج ہی سدھار لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لے، سچے دل سے توبہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، وہ آپ کو معاف ضرور کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس کی رحمت اور برکتوں سے مالا مال کرے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو 5 وقتہ نمازی بننے کی توفیق